میرے بڑے بھائی کی شادی والے دن ان کی اپنی دلہن سے شدید لڑائی ہو گئی۔ وہ اپنی دلہن کو گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھا کر گھر سے باہر لے گئے۔ ہم ڈر رہے تھے کہ بھائی کہیں اسے مار ہی نہ دیں، مگر وہ دونوں تو واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر اسی رات وہ دونوں فوت ہو گئے۔ جب ہم بھائی اور بھابھی کو قبر میں دفنانے لگے تو دو عورتیں بھاگتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے بھائی اور بھابھی کا کفن اٹھایا تو سب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ آج شادی کا دن تھا، میں بہت خوش تھا کیونکہ میرے بھائی کی شادی تھی۔ ہم صرف دو ہی بھائی تھے اور یہ ہمارے گھر کا پہلا خوشی کا موقع تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار شوخی سے کزنز اور لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ میں نے تیاریوں میں خوب پیسہ اور وقت خرچ کیا اور اپنے اکلوتے بھائی کی شادی پر سب ارمان پورے کیے تھے۔ ایمن بھابھی کو رخصت کر کے لایا گیا تو میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کی خوش قسمتی پر خوش ہو رہا تھا۔ میرے بھائی کے چہرے پر بھی خوشی واضح تھی۔ رات دیر تک سب لوگ بیٹھے بھائی اور بھابھی کو چھیڑتے رہے۔ پھر میری امی بھابھی کو ان کے کمرے میں لے گئی۔ میرا بھائی بھی کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک بھائی کے کمرے سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بھابھی سے کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ امی بھاگ کر وہاں پہنچی۔ جب بھائی نے دروازہ کھولا تو وہ شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا کہ کوئی بھی ان کے جھگڑے میں نہ آئے۔ ہم حیران تھے کہ پہلی ہی رات ایسا کیا ہو گیا کہ بھائی نے بھابھی کو پکڑا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر گھر سے باہر لے گئے۔ ایمن بھابھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئے تو بہت خوش لگ رہے تھے، جیسے کوئی جھگڑا ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور امی پریشان تھے مگر سوچا صبح بات کریں گے۔ میں پوری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح جب ہم اٹھے تو گھر میں قیامت کا سا منظر تھا۔ میری امی کی دل خراش چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی اور پورا خاندان بھائی کے کمرے کے باہر اکٹھا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ جب میں نے کمرے میں جھانکا تو میرے بھائی کی میت پڑی تھی۔ میں نے تڑپ کر انہیں جگانے کی کوشش کی مگر وہ بے جان تھے۔ میرے والد بھی وہیں تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ رات کو جو بھائی ٹھیک ٹھاک تھے وہ اچانک کیسے انتقال کر گئے۔ میری نظر بیڈ پر گئی تو وہاں ایمن بھابھی کی بھی میت پڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر کزن ان کا چیک اپ کر رہا تھا مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بعد میں دونوں کی میت اٹھائی گئی۔ بھابھی کے گھر والے بھی آ گئے اور وہ انہیں لے گئے، مگر جاتے جاتے ان کی والدہ نے ہم پر الزام لگاتے ہوئے دھمکی دی کہ وہ کیس کریں گے۔ لوگوں میں سرگوشی ہونے لگی کہ شاید بھائی نے اپنی بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی ہو، مگر کسی کو حقیقت معلوم ہی نہیں تھی۔ قبرستان میں بھی عجیب باتیں ہو رہی تھی۔ کبھی قبر ٹھیک نہیں بنتی تھی، کبھی تنگ ہو جاتی تھی۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر پولیس بھی تفتیش کے لیے آ گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دلہن کے گھر والوں کو شک ہے کہ قتل میں سسرال کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور وہ کمرے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ابھی تک لڑکی والوں نے اس بات کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ ہمارے گھر بھی ایک جوان لڑکے کی موت ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی کا غم اپنی جگہ، مگر وہ کسی مرحوم انسان پر الزام کیسے لگا سکتے تھے؟ میرے ابو نے خاموشی سے پولیس والوں کو اندر آنے دیا۔ اس وقت گھر میں سب مہمان موجود تھے اور سب کی نظریں پولیس پر لگی ہوئی تھی۔ پولیس کمرے میں گئی اور وہاں ایک ایک چیز کو چھیڑنے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی کے گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پولیس کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ میرے بھائی نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہوگا۔ وہ ہتھیار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب میرا ڈاکٹر کزن اندر آیا اور پولیس والوں سے بولا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے دونوں میتوں کا جائزہ اچھی طرح لیا تھا۔ اگر کچھ پوچھنا ہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ پولیس والے اسے پوچھنے لگے کہ لڑکی کو گولی کیسے لگی۔ کزن نے پولیس کے سوال پر بتایا کہ گولی بہت قریب سے ماری گئی تھی اور یقیناً میرے کزن نے نہیں ماری کیونکہ میں نے اموات کا دورانیہ جانچا ہے۔ لڑکی کی موت صبح 6 بجے کے قریب ہوئی ہے، جبکہ لڑکی کی موت کو 5 سے 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پولیس اس بات پر چونک گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ لڑکے کا قتل کیسے ہوا تھا۔ تب میرے کزن نے جو انکشاف کیا وہ ہم سب کو چونکا گیا تھا۔ میرے کزن نے بتایا کہ لڑکے کی موت دل پھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے ناک سے خون بھی اسی لیے جاری ہوا تھا۔ اسے کوئی ایسا صدمہ پہنچا تھا کہ اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بے شک میت کو اب دفنا دیا گیا ہے، مگر میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے سچ کہہ رہا ہوں اور شاید قاتل اس گھر میں ہی موجود ہے۔ وہ لوگ چاہیں تو سب سے تفتیش کر سکتے ہیں، مگر اتنا طے ہے کہ جو لڑکا مرا ہے اس نے اپنی بیوی کو نہیں مارا، اور وہ کیسے مار سکتا تھا کیونکہ وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا اور لڑکی کی موت بعد میں ہوئی ہے۔ اس بات پر میرے والد صدمے سے زمین پر گر گئے۔ نہ جانے میرے بھائی کو ایسا کیا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ دل پھٹنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔
پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرا کمرہ بھائی کے کمرے کے ساتھ والا ہے اور رات کے وقت میں دیر سے اٹھ کر کمرے میں گیا تھا، تو مجھ سے سوال جواب کرنے لگے۔ مجھ سے بولنے لگے کہ اگر تم کوئی سچائی جانتے ہو تو ہمیں بتا دو، کیا پتہ تمہاری بات سے کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے سنجیدگی سے پولیس والوں کو بتایا کہ اس رات میرے بھائی اور بھابھی کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ان کا جھگڑا کیوں ہوا تھا یہ تو کسی کو معلوم نہیں، مگر بعد میں ان کی صلح بھی ہو گئی تھی۔ میری بات پر سب نے گواہی دی تھی۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ مجھ سے مزید سوالات کرنے لگے، مگر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرے خیال میں میرے بھائی کو کوئی پریشانی تھی، کیا وہ بولے کہ بھائیوں میں رازداری ہوتی ہے۔ میں اپنے دماغ پر زور دوں، شاید میرے بھائی نے کوئی بات بتائی ہو، شاید وہ شادی سے خوش نہ ہو۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ میرا بھائی سادہ انسان تھا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی شامل نہیں تھی، اور جب رشتہ ہوا تو وہ پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار تھا، مگر کمرے میں جانے کے بعد کیا ہوا وہ میں نہیں جانتا۔ اچانک میں نے پولیس کو کہا کہ یہ تفتیش میری بھابھی کے گھر جا کر بھی کی جائے، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سراغ مل جائے۔ اگر ہمارے گھر میں تلاشی لی جا رہی ہے تو ان کے گھر میں بھی تلاشی لی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بھابھی کے گھر سے اس راہ سے پردہ اٹھ جائے گا۔ میرے والد نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر میں اس طرح خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھ سے جب پولیس والوں نے پوچھا کہ کیا مجھے اپنی بھابھی پر کسی قسم کا شک ہے، تو میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ سب کے پیچھے میری بھابھی کا کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ شاید میرے بھائی کو میری بھابھی کی کوئی ایسی بات معلوم ہوئی تھی جس پر وہ صدمے میں آ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت سادہ اور شریف تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری تھی۔ میری باتیں وہاں سب کو حیران کر رہی تھی۔ مجھے دبی دبی آواز میں خاندان والوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اپنے بھائی کے غصے میں مرحومہ لڑکی پر الزام لگا رہا ہوں، مگر میں چپ نہیں رہ سکا۔ مجھے بھابھی کے گھر والوں کا یہ رویہ شدید برا لگا تھا۔ میں نے کہا اگر پولیس اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کی بھی تفتیش کرے۔ پولیس والے میری باتوں پر غور کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے میرے ابو کو یقین دہانی کروائی کہ وہ بھابھی کے گھر ضرور جائیں گے۔ جب پولیس گئی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں مسئلہ مزید بڑھا رہا ہوں۔ میری ماں بہت صدمے میں بیٹھی تھی اور بار بار یہ افسوس کر رہی تھی کہ کاش میں نے اس گھر سے رشتہ نہ مانگا ہوتا۔ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، میں اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کی موت بن کر آئے گی۔ گھر میں عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کی موت کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ میرا ڈاکٹر کزن مجھ سے بولا کہ ہمیں واقعی معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا شک ٹھیک ہے۔ میں بھی اس بات کو سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ یقیناً میرے بھائی کی موت بھابھی کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر میرا کزن بولا کہ شاید لڑکی نے اپنی جان خود لی ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ پولیس کو کمرے سے کوئی ہتھیار نہیں ملا تھا۔ لڑکی خود کو مارنے کے بعد ہتھیار کیسے غائب کر سکتی تھی؟ ظاہر تھا کہ اس رات کمرے میں کوئی تیسرا شخص بھی موجود تھا۔ گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے، میرے دور کے کزن بھی آئے ہوئے تھے۔ کسی پر بھی شک کرنا آسان بات نہیں تھی، لیکن اگر رات کمرے میں تیسرا شخص موجود تھا تو ہمارے خاندان کا بھی ہو سکتا تھا، مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پولیس والوں نے بھی یہی بتایا کہ لڑکی کے کمرے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی اس کا موبائل ملا تھا۔ یقیناً موبائل میں کچھ ایسا ہو سکتا تھا جس سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکتا۔ میں اداس تھا، اپنے بھائی کی قبر پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھابھی کی یاد آ رہی تھی۔ پھر اسی طرح اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ پولیس والے بہت زیادہ تفتیش کرنے کے بعد بھی مجرم تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ میری ماں غمزدہ رہتی تھی کہ کاش وہ بیٹے کی شادی نہ کرتی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری ماں پہلی عورت تھی جو اپنے بیٹے کی شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد میں اپنے کزن کی شادی پر گیا تو وہاں مجھ پر ایک عرصہ بعد بھابھی کی موت کا راز کھلا۔ میں رات کو اپنے کزن زہیب کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب میں نے گھر کے پچھلے حصے میں دو لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ کوئی بول رہا تھا کہ تم سب باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اچانک مجھے میرے کزن زہیب کی آواز آئی کہ میں آج تک اس لڑکی کو نہیں بھول پا رہا۔ ہمارے درمیان 5 سال کا تعلق رہا تھا، نہ جانے اس نے مجھے کیوں دھوکہ دیا تھا۔ صرف اس بات سے میں اپنے گھر والوں کو نہیں منا پا رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ تب لڑکا بولا کہ تم نے اسے بے وفائی کی تھی۔ میرا کزن ایک دم سے بولا اس نے جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا۔ کیا تمہیں میں قصوروار لگ رہا ہوں؟ میرے دل کا ایک کونا یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آمینہ کے ساتھ جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں صرف وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے شریف کزن کو اس کی بیوی کی سچائی بتائی تھی۔ میرا کزن بہت نیک لڑکا تھا،
اسے ساری زندگی کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا جو اس سے پہلے میرے ساتھ باقاعدہ محبت کے تعلق میں رہ چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ محبت میں ہم بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ لڑکی مجھ سے ملنے بھی آتی تھی اور ہم ہر حد کراس کر گئے تھے، مگر اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لڑکا ساری زندگی ایمانداری سے رہا ہو اس کی بیوی کا تعلق کسی اور سے بھی ہو۔ میں نے صرف اپنے کزن کو سچ بتایا تھا کہ اس کی بیوی کے میرے ساتھ تعلقات تھے۔ میرے سچ پر میرا کزن مجھ سے ناراض ہونے لگا، اور وہ جو ساری زندگی اتنی نرمی سے بات کرتا تھا، پہلی بار اس نے میرے ساتھ سختی سے بات کی اور مجھے شرم دلانے کی کوشش کی۔ وہ بولا کہ تمہیں اپنی بھابھی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میرے پاس آمنہ کی ویڈیو کال ریکارڈنگ بھی موجود تھی جس میں وہ مجھ سے شدید محبت کے دعوے کرتی تھی۔ اسی وقت میں نے جانا تھا کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف میرے ساتھ وقت گزاری کر رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے آمنہ کی ساری حقیقت اپنے کزن زہیب کے سامنے رکھ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام اتنا برا ہوگا۔ وہ کتنی دیر بچوں کی طرح روتا رہا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب وہ بولا کہ تم مجھے شادی سے پہلے بتا دیتے تو میری شادی ہی نہ کرتا۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شادی اس لڑکی سے ہونے والی ہے۔ میں بے وفا نہیں تھا، نہ ہی میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، مگر اسے مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میرا کزن اتنا بول کر خاموش ہو گیا، وہ غمزدہ ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے کزن زہیب کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بھائی انتقال کر گیا۔ میرا کزن مجھے سامنے دیکھ کر بکھر گیا تھا۔ میرا کزن دکھ سے بولا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں اتنا حساس ہوگا۔ میں تو ہر طریقے سے تمہارے بھائی کا گھر بسانا چاہتا تھا۔ اس رات تمہارا بھائی آمنہ کو لے کر بڑے غصے میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بیوی کا شادی سے پہلے کسی اور مرد سے تعلق تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ میں انہیں ایک ہوٹل میں لے گیا اور بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ وہ پچھلی باتیں چھوڑ کر اپنی نئی زندگی شروع کرے اور آمنہ کو معاف کرے، اسے ایک اور موقع دے۔ وہ میری بات مان گیا اور ہم خوشی خوشی گھر آ گئے۔ میں نے اپنے کزن سے پوچھا تو پھر میرے بھائی کی موت کیسے ہوئی؟ وہ بولا کہ اس رات تمہارے بھائی نے مجھے پھر سے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ شاید مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو تمہارا بھائی واش روم میں تھا۔ پیچھے سے میں نے تمہارے بھابھی آمنہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ پچھلی باتیں بلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرے، مگر وہ لڑکی آمنہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں کسی طرح اس کے شوہر کو مطمئن کر دوں، وہ اس کے بدلے شادی کے بعد بھی مختلف تعلقات رکھے گی۔ مگر باتھ روم سے نکلتے ہوئے تمہارے بھائی نے اس کی بات سن لی اور وہ صدمے سے وہیں گر گیا۔ میں تمہارے بھائی کو اٹھانے کی کوشش کی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مر چکے۔ مجھے لگا وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں گھبرا کر کمرے سے نکل گیا، مگر مجھے تمہارے بھائی کی فکر ہونے لگی۔ میں 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ کمرے کی طرف کیا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ تمہارا بھائی اب بھی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ لڑکی مجھے برا بھلا کہنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے میرے شوہر کو مار دیا۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ تم درندے ہو، تم میرے شوہر کو مار کر مجھ سے زبردستی کرنا چاہتے تھے۔ اس کی بات پر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ کس قدر شاطر اور تیز لڑکی تھی، اور تبھی میں نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اسے گولی مار دی۔ میرے پاس سلنسر لگی پسٹل تھی جس کی آواز بہت کم ہوتی ہے، اور تم سب سوئے ہوئے تھے۔ پھر میں اس کی موت پر گھبرا گیا۔ میں اس کا موبائل اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی موبائل چیک کرنے پر سب کا شک مجھ پر جائے گا، کیونکہ اس میں میرے بہت سے میسیجز سیف تھے، اور اگر کسی کی میری طرف توجہ جاتی تو سب مجھے ہی مجرم سمجھتے۔ میں اسی رات اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یقین کرو کہ میں آج تک اس غم سے نہیں نکل پایا۔ اس لڑکی کا مجھے دکھ نہیں ہے، مگر تمہارے بھائی کا سوچ کر مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس وقت جب وہ زمین پر گرا تھا تو کس قدر شدید صدمے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا دل ہی پھٹ گیا تھا، وہ اپنی بیوی کا گھنونا روح برداشت نہیں کر سکا۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آمنہ کو اس کی گناہ کی ایسی سزا ملی کہ اس کی قبر کھودنے پر بار بار اس کی قبر تنگ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کزن زہیب سے یہ سب باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی، اور شادی سے واپس آ کر پولیس والوں کو یہ ریکارڈنگ سنا دی، اور پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ جو بھی تھا اس نے ایک نہیں بلکہ 2 انسانوں کی جان لی تھی۔ کاش وہ یہ راز میرے بھائی کو کبھی نہیں بتاتا تو آج میرا بھائی بھی زندہ ہوتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔